گزر بسر مشکل ہو گیا ہے میرے مولا، سفید پوش گھرانوں کی غیب سے مدد فرما۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنے مانگنے پر یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مانگ اپنے رب سے جو نہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات۔ بس یقین رکھو وہ رب تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب سکون کا تعلق اللہ سے ہو تو پھر انسان بے چین نہیں ہوتا۔ یا اللہ کریم ہمیں برے فیصلوں اور بری عادتوں اور بری بیماریوں سے بچا، آمین۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے گریز کریں۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر یقین رکھو تو اندھیروں میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یقین رکھو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اس کے فیصلے کو زوال ہے۔ رب سے ہر شخص کا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، وہ جانتا ہے ہر تڑپ اسے ہر دکھ کی خبر ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ پورا قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا، لیکن نماز کا تحفہ رب نے عرش پر بلا کر دیا۔ سب اللہ سے ہوتا ہے، آپ تو اپنے سر کے بال کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، جیسے نہ تو آپ اپنی مرضی سے سفید کر سکتے ہیں اور نہ ہی کالا کر سکتے ہیں۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ نصیب کا غم کیسا تمہارے اختیار میں تو دعا ہے۔ نماز میں شفا ہے، ساری دنیا کے مسائل کا حل سجدے میں ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، دوا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو رب تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ قرآن بار بار کہتا ہے، نا امید مت ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک رب ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے گرانے والے خود گر گئے جب تھاما میرے اللہ نے۔ اللہ کو وقت دیا کریں، اللہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ قرآن وہ آئینہ ہے جو انسان کو اللہ پاک سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو کیونکہ اللہ اپنے فیصلوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سجدہ شکر میں گر جاؤ گے جب اللہ کی محبت تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ وہ ماضی نہیں بلکہ ہماری نیتیں دیکھتا ہے۔ جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی بنا لو، قرآن تمہاری زندگی بنا دے گا۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اداس کیوں ہوں، اللہ کی رحمت تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے، اور اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ کرے گا کہ جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ میں جتنا بھی تنہا کیوں نہ ہوں لیکن میرا خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔